بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کی قسم کھاؤ اسے پورا کرو، نیکی کرو اور سچ بولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا ہو، اپنی غلطیوں پر اشک بہاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امت خیر و بلائی پر قائم رہے گی جب تک یہ اس حرمت مکہ مکرمہ کی اس کی تعظیم کے مطابق اس کی تعظیم کرتی رہے گی۔ جب وہ اس کو ضائع کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کے داخلی راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس میں طاعون داخل ہوگا نہ دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اللہ کے دشمن، جبکہ وہ ایسے نہ ہو تو وہ بات اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، جسے اتنی طاقت نہ ہو وہ اپنی زبان سے اسے بدل دے، اور جسے اس کی طاقت بھی نہ ہو وہ اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو، بلکہ چلتے ہوئے آؤ اور اطمینان و سکون اختیار کرو، تو جو مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا اعلان کرتا ہے، آپ اچھے رہے اور آپ کا چلنا بھی اچھا رہا اور آپ نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔